جس بندے دے دل وچ اللہ نے 14 دی محبت اور ولا پیدا فرمائی ہے۔ یہ عظیم نعمت ہے جڑی تیری اور میری محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس لکھاں کروڑاں دنیا دے اندر ارباں مسلماناں اور انساناں دے اندر اللہ نے کچھ دل مخصوص کیتے ہیں جنہ دلاں اتے اہل بیت دی محبت نو نازل فرمایا اور فرمایا یاد رکھ یہ او قیمتی خزانہ ہے جو پوری کائنات دیاں نعمتاں ایک پاسے ہومن وقت بھی وہ ساریاں رل کے محبت اور ولایت اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہنے کچھ قسمتاں جنہاں نہ کدا موسم ویکھے، نہ سردی ویکھیے، نہ گرمی ویکھیے، نہ دن ویندیاں تے نہ رات ویندیاں، بلکہ جتنا بھی حسب توفیق ہوئے تمام موسم دی شدت نو بھول کے اساں فرش آزاد تے آ کے بہ کے اے لوگ اساں ثابت کرتے ہیں جو ساڑھے 14 ہادی اور رہبر ہیں اور اساں انہاں دی محبت اور مودت رکھتے ہیں۔ اور یہ قیمتی خزانہ ہے کہ لطف نہ ہوتا کوئی بندہ تو ہڈے اور میرے چھویں تاجدار ولایت کی خدمت جا کے عرض کرتا ہے قبلہ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ علیکہ السلام آدھے فرزند رسول آیا تھا کچھ مشکلات آ گئی ہیں، کچھ سختی آ گئی ہے، غربت آ گئی ہے، کھاون واسطے میرے کول چنگی غذا کوئی نہیں، پاون واسطے چنگا لباس کوئی نہیں، رہن واسطے چنگا مکان کوئی نہیں، تساں دعا کرو تے اللہ مینوں عطا کرے۔ غربت دی شکایت لے کے آیا حق بڑھتا فرزند رسول تیرا میرا چھواں تاجدار ولایت اس گزارش سے ہاتھ چاہ کے دعا کر دے، لیکن ہاتھ نہیں چاہے، دعا نہیں کی بلکہ اس کی گل سنن تو بعد میں تعجب دیا نگاہاں نال اس کے پاس سے ویکھ کے آدھے ایڈا بڑا امیر ہو کے غریباں والیاں گلاں کیوں پیا کر رہے؟ وہ حیران ہویا آدھے جو میں غریباں آیا غربت کی شکایت لے کے ہاں کرامن دعا آیا تے امام بیعت ہیں جو اتنا بڑا امیر ہو کے غریبہ لیاں گلاں حیران ہو گیا نے مولا میرے کل کیڑی امیری ویکھی نے، میرے کل کیڑی دولت ویکھی نے۔ امام نے فرمایا تین ہی نہیں سمجھ ہونی، آج تو اور میں رل کے دوئے تجارت کر لینے کاروبار کر لینے۔ آگے حیران رہا ہن پریشان نہیں ہویا، پریشان ہو گیا تے فرزند رسول اگر میرے کول کاروبار دی کوئی شے ہوے کاروبار واسطے تے درہم و دینار چاہیے، کاروبار واسطے تے سرمایہ چاہیے کہ میرے کول کوئی 4 پیسے ہومن تو ہاڈے در تے آ کے دعا منگواون دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ مولا میرے کول تے کاروبار واسطے پیسہ کوئی نہیں، تساں پیا دیو آ تو تے میں رل کے کاروبار کر لیندیاں۔ کائنات کی قیمت دا جملہ فرمایا، امام نے فرمایا تن اے نہیں سمجھ آنی، آ رل کے جڑا تیرے کول ہے او تو میں دے چھوڑ، جو کچھ تینوں ضرورت ہے او میں جعفر صادق دے چھوڑے۔ ہن سمجھ لیا میرے کول مولا کے ویکھیا نہیں جڑا میرے کول ہے تساں لینا چاہتے ہو تو میں اس کے بدلے روٹی کپڑا اور مکان دینا چاہتے ہو۔ امام نے فرمایا تین مسئلے نہ روٹی دا، تین مسئلے نہ مکان دا، تین مسئلے نہ اچھے لباس دا، اے سب کچھ جانے میں جعفر صادق جا رہا کہ تیرے دل 14.5 دی ولا ہے او میں جعفر صادق نو دے چھوڑ۔ طرف کیا دے مولا میں قسم ہے اس رحمان دی جس نے اللہ نے میں نو خلق کیتا اور جس اللہ نے تہاڈے 14 دی ولایت اور محبت ساڈے اوتے واجب قرار دتی۔ اگر میرے ایک ہاتھ تے پوری کائنات دی نعمتاں موجود ہون، دوسرے ہاتھ تے تساں 14 دی محبت اور ولایت دا سودا ہوے، اگر مولا پوری کائنات ٹھکرا سکدا تہاڈی محبت اور ولایت واپس کرن والا سودا نہیں قبول کر سکدا۔ اللہ نے سانو 14 دی محبت اور ولایت اللہ نے اس ولایت دے اس مودت دے اظہار واسطے مجلس اور محفل اہل بیت عطا فرمائی۔ اور یہ مجلس اتنی عظیم عبادت ہے نا، یہ محفل اتنی عظیم عبادت
حضرت ابو ذر نے رسول خدا کو سوال چکی، سوال کرنے والا کون ہے؟ حضرت ابو ذر، کوئی عام صحابی یا راوی نہیں۔ او ابو ذر جس دے بارے سرور کائنات حسنین دے نانے خود ارشاد فرمایا، اے لوگوں یاد رکھنا اللہ دی اس زمین دے اتے، اللہ دے آسمان دے سائے تلے کسے ماں نے ابو ذر تو سچا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ وہ ابو ذر پوچھنا تھا، رسول خدا دسن والے تے سنن والے تیرے میرے امیر کائنات مولا جنہاں دا کلمہ ولایت دا پڑھ کے اساں اپنے آپ کو شیعہ علی آتے ترے ہستیاں بزرگ مل گئی، معتبر مل گئی، حضرت ابو ذر، حضرت امیر المومنین تے حضرت رسول خدا سوال کر کے عرض کر کے اس سوال میں پوچھتن حضرت ابو ذر، یا رسول اللہ پاک زہرا دا پاک بابا اے فرماؤ جو ایک جان تے تہاڈی مجلس اور محفل ہوتی پئی ہوے، دوجے پاسے کسے شہید دا جنازہ پیا ویندا ہوے، یا رسول اللہ اس جنازے شرکت کرنا افضل ہے یا تہاڈی مجلس وچ بہنا افضل ہے؟ دنیا نے سی کام کرو باہر کے پیچھے ڈور پاؤندے ہیں، کسی دوست گلا لایا تو آج چل چلیے چھوڑ مجلس نو، یہ تو ہوندیاں رہن اساں وہ دوست دی گل من لیندے ہاں تے مجلس اہل بیت نو چھوڑ دیندے ہاں۔ جنا حضرت ابو ذر نے پوچھیا نا امیر کائنات فرمایا نبیاں دے سردار دے لب ہلے، فرمایا ابو ذر یاد رکھ تو گل کیتی نا ایک جنازے دی، فرمایا یاد رکھ ساری مجلس وچ ایک لمحہ بانا 1000 شہداء دے جنازے پڑھن نالوں زیادہ افضل ہے۔ آدھے اتنی فضیلت، بسم اللہ ماشاءاللہ، آدھے اچھا اے فرماؤ جو تہاڈی مجلس دی اور کیا فضیلت ہے؟ حضرت ابو ذر نے پوچھا، رسول خدا نے فرمایا اے بندے خدا یاد رکھ، اگر پوچھے ہی نہ تے وقت یاد رکھ جو ساڈی علمی مجلس دے اندر، ساڈی معرفت والی مجلس دے اندر ایک لمحہ رہ جانا والا بندہ اسی طرح ہے جس طرح ساری رات جاگ کے اللہ کی نماز پڑھتا رہے اور سارا دن اللہ دا روزہ رکھتا رہے۔ اچھا وقتی فرماؤ نبیاں دے سلطان ایک پاسے قرآن پہ پڑھتا ہوئے، تلاوت قرآن ہے، دوسری طرف تہاڈی محبت اور ولایت کی محفل لگی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو قرآن پڑھنا افضل ہے یا تہاڈی مجلس بہانا افضل؟ فرمایا ابو ذر نے پوچھی تو یاد رکھی ساری مجلس ایک لمحہ بانا رحمان دے نزدیک 12000 مرتبہ ختم قرآن تو زیادہ افضل ہے۔ حیران ہویا حضرت ابو ذر نے تساں تے اساں حیران ہوندے واقعہ اتنا ثواب ہے؟ اساں تے سمجھا بس ہمارا صاحب محاضری لگاؤ چلیا منہ بھی کھاؤ چلیا تو ساڈی مجلس تے آیا ہے تیری تے آ گیا نہیں، یہ منہ دکھاون دا نام نہیں، یہ ووٹن دا نام نہیں، یہ سیاست دا نام نہیں۔ حیران ہو گیا حضرت ابو ذر، یا رسول اللہ اتنا زیادہ ثواب ہے، تساں پہ فرمایا 1000 شہداء دے جنازے، تساں فرمایا ایک لمحہ بانا ساری رات اللہ دی نماز پڑھنا، سارا دن اللہ دا روزہ رکھنا، تساں پہ فرمایا ایک لمحہ بانا 12000 مرتبہ قرآن تو زیادہ افضل ہے۔ فرمایا بے شک اتنی ہی فضیلت ہے، لیکن یاد رکھی میں ہر مجلس کی گل نہیں کی تھی۔ مطلب سمجھیں پڑھنے والا شرک کرتا رہے تو تم آ کے میں لگائے تھی مجلس کیوں ہوئے ہیں؟ مطلب سمجھیں پڑھنے والا گانے دیا طرزاں تے سراں لا کے آج کل دے زمانہ نو انہاں ٹیوناں نو سنا کے کہنا کہ جو مجلس اہل بیت ہوئی ہے، مطلب وہ اپنی گلاں ڈیرہ داری دیاں کر کے ٹر جاوے، تیرا وقت ہی برباد کرے، تیرا پیسے ہی برباد کرے۔ وقت ابو ذر پوچھیا یا رسول اللہ وہ کیڑی مجلس ہے جس کا اتنا ثواب ہے؟ فرمایا وہ مجلس ہے جس مجلس کے دسن والا
دستا پیا ہوگے تو اصل 14 کے نزدیک اللہ دا حلال کیا ہے، اللہ دا حرام کیا ہے۔ حلال اور حرام دی تمیز کا نام ہے مجلس سے اس کی فضیلت کو سمجھو، کس مقام تے ہونے ہیں، کس عظمت والی جگہ تے ہونے ہیں، کس عظمت والی عبادت شریف ہونے ہیں۔ میرے محترم آگے لیکن تہاڈی محبت اور تہاڈے چہرے کی شادابی دیکھ کے یقیناً تہاڈی سردی ختم ہو گئی ہونی ہے۔ وہ اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی فضیلت ساتھ حاصل میں کرتے ہیں۔ ایک روایت اور تا 2 جملے میں صاحب دے، یہ بھی کوئی عام راوی کی روایت نہیں، اس کی روایت ہے جڑا وجہ تخلیق کائنات ہے، جس نو خود رحمان نے حدیث قدسی فرمایا، اے میرا سونا حبیب مدنی مدینے علی حضرت مصطفیٰ، میں نے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے اگر میں تیرے وجود نو خلق نہ کر رہا، میں آدم تو لے کے آخر تائیں کوئی انسان ایک خلق نہ کر رہا۔ اگر تیرا وجود نہ بنانا ہا، میں کائنات دی کوئی شے بھی نہ بنانا ہا۔ تے فرمائندے پہ رسول خدا، تے کس نو پہ فرمائندے اپنی زوجہ ام المومنین نو پیادن، اے میری زوجہ یاد رکھ، جتھے کچھ لوگ مومن ساڈی ولایت دا کلمہ پڑھن والے، ساڈے تے ایمان لین والے رل کے رہ جاون تے آپس وچ گفتگو کرن، لیکن انہاں دی گفتگو دنیاوی نہ ہوے، کہیں دی غیبت نہ ہوے، کہیں دا گلہ نہ ہوے، کہیں دی عزت دار کرنا ہوے، بلکہ انہاں دا موضوع میرا ویر علی ابن ابی طالب ہوے، انہاں دی گفتگو دا معیار میرے محمد اور محمد دی آل ہوئے۔ فرمایا یاد رکھ، بات وہ مجلس نہیں راندی، وہ چاند بندے نہیں راندے، بلکہ اللہ آسمان تو ملائکہ نازل کر دے جو اس مجلس وچ آ باندے۔ وہ گلے نہیں اے کئی بندے تعداد تو گھبراندے پے، اجے مجمع تھوڑے جے فلاں صاحب کے نہ پڑھیں، اج مجمع تھوڑے ہیں فلاں قبلہ صاحب نو نہ پڑھیں تے انہاں دے شایان شان نہیں۔ میرا عزیز یہ تیری اور میری مجلس نہ کسے نہ وردی محتاج ہے، نہ کسے وسیع و عریض بلڈنگ اور مجمع دی محتاج ہے، بلکہ سردار الانبیاء پہ فرمائے اے ام المومنین یاد رکھ، او ملائکہ بیٹھے رہتے تے جدوں واپس ویندے نہ مجلس ختم ہونے تو بعد تے جڑے اتے ملائکہ راندے نہ وہ طرف کے باہر آندے اور جلدی نال پوچھتے کدے گئے ہو، تہاڈے پراں چوں کیڑی سونی خوشبو پئی ہوندی ہے، اے خوشبو تے آئی تے جنت دی ملائکہ نہیں فرمائی۔ یہ خوشبو جنت چی تھوڑے پراں جو خوشبو وہ 10 دن تو نہیں پتا، اساں گیا زمین تے، اساں فرش تے گیا تے اس فرش دے اوتے کچھ ایسی ہستیاں دا ذکر ہوندا پیا جنہاں عرش معلی تے بڑیاں معروف ہیں، جنہاں وجہ تخلیق کائنات دے ہوتے ہوندیاں پیاں علی دیاں گلاں، اولاد علی دیاں گلاں، اساں اس مجلس وچ بیٹھ گئے، اساں اس مجلس نوں سنتے رہے، مومنین گفتگو کرتے رہے اہل بیت دی، اساں بیٹھے رہے، یہ خوشبو پئی ہوندی ہے نا، یہ سارے کولوں عام نہیں پئی ہوندی، بلکہ محبت اور ولایت علی دی خوشبو پئی ہوندی ہے۔ ہونے فرشتے رہ نہیں سکتے، ساڑھیاں دے مجلس ہی تو تک ہوندی ہے، وہ مک گئی، مولوی صاحب گھر ٹر گئے، ذاکر صاحب گھر چلے گئے، بعد اچ ایک تبصرے ہوندے رہندے نے، لنگر اچ کے دیتا نا، چھوٹا دیتا نا یا موٹا دیتا نا، یہ کسی غریب تھوڑا لنگر گھٹ دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہوتا پیا نہ کر ایک آدمال ویٹ نہیں چھٹ دیتے، چھوڑتے کوئی نہ ساڑھے موضوع آج کل اے رہ گئے جو کیڑا مجمع اٹھا گیا، کیڑا مجمع روا گیا، لیکن کیا کہنے اس محفل و مجلس دے گئی خلوص دے نال ہوئے، اور جس کا موضوع مودت اور محبت دے علی ہوئے، وہ ملائکہ جدہ خوشبو دے دینا تے سنتے جو مجلس کو گئی حج کر دیں سان بھی جلدی نال اس مقام تے لے جو جتے مجلس ہوندی پئی ہے۔
وہ دن ہون کے کرنا ہے، ہون جان دا کیا فائدہ؟ جدا آسان تو ریاسنا مجلس مک گئی ہے، سورن والے اپنے گھر ٹر گیا، پڑھن والے اپنے گھر ٹر گیا، المومنین کو رسول خدا فرمائے اور ملائکہ عرض کرتے ہیں اور منت کر کے انسان اس جگہ تے لے جاؤ جس جگہ تے بہ کے لوگ ذکر علی و اولاد علی کرتے رہے۔ سانو یقین ہے اگر اسا اس یاد نال اپنے پرانو مس کرے سا سارے پرانو وہ خوشبو سی گئی تو ہارے پرانو خوشبو پئی ہو۔ اس مکان دی اتنی عظمت، اس جگہ دی اتنی عظمت، ارمان اس سے کرتا ہے جس تے ذکر اچ ملائکہ آپ آتے وہ کربلا دی زمین تے کلا رہ گیا ہاں تے ہولے ہولے آتا کہندے ہو میرا اکبر و قاسم اگے ایک نو بلیندا سارے نوا ویندے ہن سارے نو بلیندا جواب کیوں نہ دیندے؟ اجرکم اللہ دیاں دے پردے ہن سوائے کہ حسین نے کوئی کام نہ لکھو۔ ترے کوششاں کیتیاں جو بھیڑ دا برقع بچ گئی، میں نے جملے نہیں شیخ مفید کے جملے پہلی کوشش کدا کی تھی جدا ٹردا ٹردا مقتل چاہے نا تو ویکھیس کدائیں عباس تلاشا کدائیں زہیر تلاشا غربت دی پہلی حقل مار کیا دے اینا اینا بریر اینا اینا زہیر اینا اینا مسلم ابن عسجا کدے گئے ہو میرے شیروں میں آتا مظلوم کربلا کوئی کیڑے ہی غریب کیوں نہ ہوئے لاشنو تا حقلا کوئی نہیں میرے دا کیوں کھڑا بولیں دیں تو زخمی ہے تینو پانی پھیلانا تو زخمی ہے تینو پٹیاں کرانا رو کیا دے اپنے واسطے نہیں بولیں دا وقت کیوں بولیں دیں رو کیا دے قوم ویو الکرام بولیں دا تاہا اٹھو ہا علی دیاں دیاں دے برکے بچاوا میں گلہ رہی یہ پہلی کوشش دوجی کوشش اس ویلے کی تھی جدا بھینا دے خیمے آ کھڑے شیخ مفید فرمائن نے غریب ایک تلوار نہیں اپنی آبا نلو کپڑا جدا کر کے نہ چھوٹیاں چھوٹیاں پٹیاں بنائیں بات اپنی ماما نو بلائے بھینا نو بلائے دھیاں نو بلائے اس علاقے دے شریف ماما ہوں دیا رہی ہیں غریب الوداع کر کے مکنیاں تے پٹی بندہ رہے بھینا ہوں دیا رہی ہیں غریب آخری سلام کر کے پٹیاں بندہ رہے جدا دھیاں دیواری آئی ہے نہ رجل میں غریب